تمام دیکھنے والوں کے بڑے سوال میرے پاس ہیں، اور جب تک کال، میری پریفرنس یہ ہے کہ آپ کی کالز فوراً لی جائیں اور کالز کے جواب دیے جائیں، لیکن مین وائل آپ کی کالز مجھ تک پہنچتی ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سوالات سے جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اس وقت۔ سب سے پہلا سوال عبدالرؤوف صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ پروویڈنٹ فنڈ میں موجود رقم کی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ سب سے پہلے ہمارے ہاں پی ایف یا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کی مینجمنٹ کے 3 ہمارے ہاں میتھڈ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ امپلائر جو ہے خود انٹرنلی اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے کسی تھرڈ پارٹی یعنی کسی ٹرسٹ کو وہ یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ان کے پی ایف جو ہے اس کو مینیج کریں۔ تو پھر پی ایف اگر تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے مینجمنٹ اس کی ہو رہی ہے تو اس میں پھر مزید 2 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی زکوٰۃ کا حکم پھر تینوں صورتوں میں اس کے اوپر مبنی ہے کہ ٹرسٹ اگر مینیج کر رہے ہیں، تھرڈ پارٹی مینیج کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو امپلائی کی شروع میں کنسنٹ لی جاتی ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے بہاف پہ پروویڈنٹ فنڈ کو ریسیو کرے گا اور اس کے بہاف پہ پھر اس کی انویسٹمنٹ کرے گا آگے جو بھی ہے صحیح، اس کی، یا پھر ود آؤٹ کنسنٹ آف امپلائی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 اگر تو وہ کمپنی خود مینیج کرتی ہے یا ود آؤٹ کنسنٹ آف امپلائی اس کو تھرڈ پارٹی مینیج کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کیونکہ امپلائی کے قبضے میں وہ چیز نہیں آئی ہوتی، وہ اماؤنٹ نہیں ہوتی، صحیح، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جب تک وہ ریسیو نہیں کر لیتا تب تک اس کے اوپر اوکے، زکوٰۃ نہیں تو ہوتی۔ مطلب کہ آل دیز ایئرس اب تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع ہو رہے پروویڈنٹ فنڈ میں، کیونکہ وہ تو امپلائی کے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں اس کا بنتی۔ ہاں جب ایک 10-15 سال بعد وہ ہاتھ میں آئے گی تب زکوٰۃ دی جائے گی اس تب پہ؟ وہ ایلیجیبل ہوگا کیونکہ اس کی ملکیت میں اس وقت آ رہی سمجھ ہوگی۔ گئے جی، ہاں یہاں ہمارے اگر پاس اس میں وہ جو سیکنڈ والا آپشن ہے کہ اگر ٹرسٹ اس کو مینیج کر رہا ہے ود کنسنٹ آف امپلائی، ہاں کہ تو ایسی صورت میں وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پھر وہ امپلائی جو بھی اس کا بیلنس اماؤنٹ ہوگا اس کا شیئر کمپنی کی طرف سے، اور اس کے اوپر جو پرافٹ ہے اگر اس کو جائز ذریعے سے کمایا گیا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میرے پاس ایک کال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سید غلام رسول شاہ بات کر رہا ہوں میں کراچی سے، میری بیٹی۔ جی سر بولیے۔ بیٹا میرے پاس جو ہے نا وہ 40,000 کے بانڈ ہے اور 1.5 لاکھ روپے کی میرے پاس رقم ہے، میرے استعمال میں ہے یہی، تو اس کے اوپر بیٹا زکوٰۃ نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اچھا جی، ایک دفعہ پھر مجھے بتائیے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی ملکیت ہے آپ کے پاس؟ 40,000 روپے کے بانڈ ہے ٹھیک ہے۔ اور 1.5 لاکھ روپے کی رقم ہے ٹوٹل۔ مفتی شفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 40,000 کے بانڈ ہیں ان کے پاس اور 1.5 لاکھ کیش اماؤنٹ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ اگر ہاں تو پھر کتنی؟ دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے تو یہ ضابطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مالیت، کیش رقم یا کوئی بھی ایسی چیز جو مال تجارت کاؤنٹ ہو، تو اگر وہ چاندی کے جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس صاحب نے جو کیش رقم اور اس کے 40,000 کے جو باؤنڈ ہے، اگر یہ دونوں کی مجموعی مالیت تقریباً 190 بنتی ہے، اگر یہ کیش رقم ان کے روزمرہ اخراجات جیسے کہ ماہانہ ان کے مینٹیننس وغیرہ اخراجات ان سے زائد ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اموال زکوٰۃ میں ہیں اور اس پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو مجموعی مالیت 190 کے اوپر یہ زکوٰۃ اگر دیں گے تو اس کی زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ 4,750 روپے بنتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فارمولہ ہے کہ وہ 2.5% کے حساب سے، یعنی پر لاکھ جو ہے وہ 5,000 روپے ان کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے وہ 2 لاکھ کے اوپر 5,000 اور 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے، یعنی 2.5% کے اعتبار سے۔ تو یہ 4,750 روپے 1,90,000 کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزہ رکھ کر بار بار کلیہ کرتے ہیں، تو اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ کلیہ کرنے میں احتیاط ضروری ہے کہ حلق سے پانی نیچے نہ جائے۔ جی، یہ بات آپ لوگوں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے، تمام دیکھنے والوں کو یہ بات نوٹس میں لانی چاہیے کہ بس حلق سے نیچے، جیسے وضو کے لیے ہم کلی کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے پانی نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ رؤوف صاحب مجھے بتائیں کہ کسی نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس نے اڈاپٹ کیا کسی بچے کو، اب اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، تو کیا اب جن لوگوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا تو ان کی جائیداد میں اس بچے کا حصہ بنتا ہے شرعی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اڈاپٹڈ چائلڈ کا جو مسائل ہوتے ہیں تو اصولی طور پہ اس کی شرعی احکامات جتنے بھی ہیں یا ذمہ داریاں
اس کی اصل جو والدین ہیں ان سے وہ اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا، کہ مطلب جو والدین کے حقوق ہیں اسٹل اس کے اوپر حقوق باقی رہیں گے. ہاں اگر والدین رضا کرانہ طور پہ اس کو معاف کر دیں، اس کو اپنے دوسرے جو جن لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اس کے لیے فارغ کر دیں تو الگ بات ہے. اسی طرح سے میراث کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ میراث کا حقدار جو ہوں گے ان کے وہ اصل والدین سے جو میراث ملے گی اس میں سے اس کا حق ہوگا. جن لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو ان کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا انٹل کہ وہ اس کے لیے کوئی وصیت کر دیں یا اپنی زندگی میں اس کے نام پہ کوئی گفٹ کر دی ہوں چیزیں تو وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہوں گے. ہاں اگر والدین جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا وہ اسی طرح انتقال کر گئے تو پھر ان کے انتقال کے وقت جو ان کی وراثت کے حقدار ہوں گے انہی کے اندر ان کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا. اس بچے کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں وصیت کر دیں تو 1/3 تک وصیت نافذ ہوگی. وصیت کرنا ضروری ہے اگر دینا چاہتے ہیں اس اچھا. کو کچھ تو پھر وصیت کر کے جائیں جو کہ 1/3 کی حد تک وہ ہوگی. صحیح. اچھا یہاں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر مفتی گیلانی صاحب بھی اس کا جواب دینا چاہے تو ضرور دیں. میں پرسنلی کسی کو جانتی ہوں جنہوں نے جو کرائے پہ رہتے تھے کسی کے یہاں، اور وہ بوڑھی سی ایک عورت تھی مفتی صاحب، ان کے بچے ملک سے باہر تھے اور پوچھتے نہیں تھے، خیال نہیں رکھتے تھے، تو یہ صحابی ان کو ماں کی طرح کرائے پہ بھی تھے، کرایہ انہوں نے منیمم رکھا تھا اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا جب مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تمہیں میں اپنی جائیداد سے کچھ حصہ دوں گی، اور اگر میرے بچوں نے ایسا نہیں کیا، اگر اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے تو کوئی مالی رقم ہم آپ کو دیں گے. اب ان کا انتقال ہو گیا اور بچوں نے منہ پھیر لیا. تو کیا یہ جو زبانی اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جو وراثت کے مسائل ہیں مفتی صاحب نے بنیادی مسئلہ ایک بیان کر دیا کہ وصیت اگر اس نے کر دی ہے، وصیت کرنے سے مراد یہ کہ اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میری جو وراثت ہے اس میں سے مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، وہ 3 فلور کا گھر ہے، تو اس نے کہا 1 فلور آپ کا ہے. اب یہ 1 فلور کی قیمت جو ہے اس کی باقی اولاد کی رقم نکالنے کے بعد اس کا تیسرا حصہ بنتی ہے تو یہ اس کو مل سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وراثت میں سے ملے گا، وراثت کہتی ہے اس کو مرنے کے بعد جو بندے کا ترکہ بچ جاتا ہے، جو جائیداد بچ جاتی ہے، جو مال بچ جاتا ہے، صحیح. اس کو وراثت کہا جاتا ہے. وہ ترکہ کہلاتا ہے، جو ترک کی دولت وغیرہ، اس میں سے جو ہے شریعت مطہرہ نے ایسے بچے کا کوئی حصہ نہیں رکھا. ایک بالکل نادر صورت ہے، نادر صورت، تو وہ جب وہ دارالافتاء میں آتے ہیں تو وہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ ایسا آدمی مر گیا جس کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے. صرف اس نے اس طریقے سے لے پالک بچہ اس نے پالا ہوا تھا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو منہ بولا بیٹا جس کو کہتے. تو اس لے پالک کے لیے اب چونکہ ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حکومت کا جو معاملہ ہے دارالمال، وہاں تو ایسا ہے نہیں سلسلہ کہ اس کی جائیداد وہاں دی جائے. تو یہ یوں سمجھیے کہ لاکھ میں سے کوئی ایک ایسا نکلتا ہے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو پھر وہ لے پالک بچے کے حصے میں اس کی جائیداد آ جاتی ہے. کوئی لکھتا ہے کہ میں نماز کی طرف جا رہا تھا، مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میرے کیچڑ تھی تو میرے کپڑوں پہ کیچڑ لگی، تو اس صورت میں واپس جا کے صاف کرنا کپڑے یا پھر جا کے میں نماز پڑھ لوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیچڑ کیسی ہے. بہت ساری جگہوں پر صرف پانی ایسے ہی صاف پانی گرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیچڑ جیسی صورتحال ہو جاتی ہے، اور کہیں پر ناپاک گٹر کا پانی ہوتا ہے. تو اگر ناپاک پانی ہے تو پھر تو ظاہر چینج کرنا پڑے گا، لیکن اگر کیچڑ پاک پانی سے ہے تب تو کوئی ایسا فرق ٹھیک ہے. نہیں. گیلانی صاحب مجھے بتائیں کہ عمرہ اسپیشلی رمضان میں اور پھر کہتے ہیں کہ آخر کی 10 راتوں میں، کہ اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ رمضان میں کوشش کرتے ہیں وہ پہنچ جائیں. عمرہ میں آخری 10 راتوں کی قید نہیں ہے رمضان المبارک میں. اصل میں ایک انصاری فیملی تھی، ان کے کچھ افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے گئے. تو ان کی زوجہ جو ہیں، جو گئے تھے، جو صاحب گئے تھے، جو صحابی، ان کی زوجہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، حاضر ہوئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ عمرہ کرنے کیوں، حج کرنے کیوں نہیں گئے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس 2 ہی سواریاں تھیں، 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ تو آپ کے ساتھ چلا گیا، باقی گھر کے کام کے لیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہوں نے ہی پھر عرض کیا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ اب ہمیں بتائیے کہ ہمیں حج کا ثواب کیسے ملے گا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے ارشاد فرمائے بڑے کمال کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جس نے عمرہ کر لیا
وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. یا اللہ سبحان اسی اللہ. طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مساوی قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے اور کتنی ہی پیاری بات آج مفتی صاحب نے ہمیں سکھائی. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان. مولایا صلی وسلم